الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. جناب صدر اور خیبر پختونخوا کے اس اجتماع میں تاحد نظر میرے شریک بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جلسوں کا ریکارڈ خود ہی توڑا ہے اور انشاءاللہ یہ سیلاب بڑھتا چلا جائے گا۔ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے 7 ستمبر 1974 آج واپس آ گیا۔ میں نے وہ ماحول سن 1974 کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سن 74 کی تحریک میں میں ملتان جیل میں رہا ہوں۔ آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں آج مل کر اس تحریک کی قیادت کو حضرت شیخ محمد یوسف بنوری کو، مفکر اسلام مفتی اعظم مفتی محمود کو، علامہ شاہ احمد نورانی کو، مولانا غلام غوث ہزاروی کو، مولانا عبدالحق اکوڑا کو، ان کے رفقاء کو اور ان کے ساتھ جناب پروفیسر غفور احمد کو، خان عبدالولی خان کو، نواب زادہ نصر اللہ خان کو، جناب چودھری ظہور الہی کو، ان کا تعلق تو حزب اختلاف سے تھا اور علماء کی یہ قیادت اس تحریک کی قیادت تھی، لیکن پارلیمنٹ کی قیادت کرتے ہوئے میں آپ کی طرف سے وہ خراج تحسین ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش کرتا ہوں، مولانا کوثر نیازی کو بھی پیش کرتا ہوں، عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی پیش کرتا ہوں، یحییٰ بختیار کو بھی پیش کرتا ہوں، جن کی اجتماعی سوچ نے، اجتماعی فکر نے، اجتماعی جدوجہد نے اس وقت قادیانیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ میرے محترم دوستو، جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو محض ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور ہماری دنیا میں
جہاں لفظ مذہب آتا ہے اسے ایک نارمل قسم کا عنوان قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت سیاسی عنوان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعد الخلفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی معاشرے کے سیاسی نظام اور اس کی تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی نظام ہاتھ میں لیے تھے، ایک پیغمبر جاتا تھا دوسرا اس کے سیاسی نظام کو سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب دنیا کا سیاسی نظام میرے ہاتھ میں۔ اب بتاؤ ختم نبوت سیاسی عنوان ہے یا نہیں؟ اور تمام انبیاء کا عنوان ہے یا نہیں؟ اس بنیاد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کو سمجھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء تو امت میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے ایک شکایت ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ہم نے رد عمل کو جرم کہا ہے۔ فلاں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، اس نوجوان نے قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی روح سے، پاکستان کے قانون کی روح سے اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں؟ اس کو جرم کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور جب وہ عناصر جو پاکستان میں قانون کو ہاتھ میں لے کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہوئے اسلامی شعائر کو استعمال کرتے ہیں، توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر اگر اس کے خلاف رد عمل آتا ہے تو پھر اسی کو یہ کہنا کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، یہ پھر ذرا زیادتی ہوگی، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا۔ اور میں پشاور کے وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نوجوان کی وکالت عدالت نے کی ہے اور اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کی ریاست کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ کے 40 ارکان کی دستخطوں سے ایک انکوائری رپورٹ کے نام پر رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور 1954 سے لے کر یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد 1954 سے لے کر 2018 تک
انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور جس میں انہوں نے قادیانیوں کو صرف مظلوم ہی نہیں کہا بلکہ پاکستان کی ریاست کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اگر یہ لوگ مظلوم ہیں، ان کا دم پاکستان میں گھٹ رہا ہے، تو اس کی سرپرستی پاکستان کی ریاست کر رہی ہے۔ یہ اس برطانیہ کا ریاستی اور سلطنتی کردار ہے جس برطانیہ کی ریاست کے بارے میں خود قادیانی مرزا لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ جو کل بھی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، آج بھی برطانیہ اس کی آبیاری کر رہا ہے۔ اور ہم برطانیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری حکومت بر صغیر پر تھی، تو میرے اکابر نے تمہارا بوریا بستر لپیٹ کر تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے اور تمہارے اقتدار کا سورج غروب کیا ہے، اور تمہارا ایجنٹ قادیانی جو نئی شریعت کا دعوے دار تھا، اسلام کے خاتمے کا دعوے دار بن گیا، جہاد کے خاتمے کا دعوے دار بن گیا۔ پھر آپ کے باقیات کو بھی ہمارے اکابرین نے دفن کیا، اور اب تم دوبارہ اپنے اس پودے کی آبیاری کر کے اپنی مٹی پلید کرنے کی کوشش نہ کیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج تک پاکستان کی ریاست گم کیوں ہے، ان کی زبانیں گم کیوں ہو گئی ہیں، ہمارا وزارت خارجہ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہے، ہمارے حکمران کیوں خاموش ہے اس کے اوپر۔ تو پھر کیا سمجھے ہم کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ سے تحریر اٹھے اور ہمارا ملک اس پر خاموش رہے؟ تو پھر عمران خان صاحب ہمیں کہنے کا حق دو نا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ سارا دال کالا ہے، بلکہ دال سارا کا سارا ہی کالا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر! جو قادیانیوں کا یار ہے، جو یہودیوں کا یار ہے، جو یہودیوں کا یار ہے، قادیانی سے کچھ بھی ہمارا جھگڑا نہیں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق خود کو غیر مسلم تسلیم کرے۔ تو جس طرح ہندو رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، قادیانی بھی رہے پاکستان میں آئین کو تسلیم۔ اگر صوفی محمد کہتا ہے میں اس آئین کو نہیں مانتا، اگر طالبان کہتے ہیں ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اس آئین کے انکار پر وہ غدار ٹھہرتے ہیں، اس انکار پر وہ دہشت گرد ٹھہرتے ہیں، ریاست ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے۔ لیکن اگر قادیانی طبقہ آئین کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو پاکستان کا غدار کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ پاکستان بطور ریاست کے وضاحت کرے اور برطانیہ کو جواب دے کہ پاکستان میں ریاست کی سطح پر قادیانیوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، نہ اس کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے ریاست برطانیہ اور سلطنت برطانیہ قادیانیوں کو ابھار رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہم پاکستان کے قانون بنائیں گے اور باہر کی دباؤ کی بنائیں گے۔ 2 سال میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، کوئی قانون سازی نہیں ہوئی 2 سال میں۔ ایک قانون سازی ہوئی ہے آرمی ایکٹ والی، جس میں باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی، اور آج ایک قانون سازی ہو رہی ہے
جو FATF کے دباؤ پہ ہو رہی ہے. اور ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کر لے اور اس قرارداد کا تقاضا یہ ہو کہ وہ 2 اور 4 گھنٹے کے اندر اندر اس کی تعمیل ہو، تو پھر ہر ریاست اس کی پابند ہوگی کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے گا. اور اگر کوئی ادارہ یا اس ادارے کا کوئی فرد اگر اس پہ رکاوٹ بنے گا اور اس کو روبامل لانے میں یا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی 5 سال قید سے 10 سال قید تک اور 5 کروڑ جرمانے سے 10 کروڑ جرمانے تک. وہاں قرارداد اور جناب قانون. یہ غلامی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے ایسے ایسے قوانین پاس کیے کہ جن قوانین کے بعد آج پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا. کل اگر اقوام متحدہ یا عالمی ادارہ قرارداد پاس کر لے کہ ناموس رسالت کا قانون انسانی حقوق کے خلاف ہے، اگر وہ قانون پاس کر لے یا قرارداد پاس کر لے کہ قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا قانون یہ انسانی حقوق کے منافی ہے اور ہماری قرارداد پر عمل درآمد کرو، تو یہ سارا تیزی کے ساتھ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ ساری قانون سازی اسی کام کے لیے ہو رہی ہے. یاد رکھو تمہارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی شرارتیں ہیں، جو تمہاری بدنیتیاں ہیں، جو تمہارے دماغوں کا گند اور غلاظت ہے، ہم اس سے واقف ہیں. اور میں آج تاحد نظر انسان کے اس سمندر میں اپنے کارکنوں کو اور نوجوانوں کو اور اپنے پشتونوں کو پشاور میں کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سطح پر بھی کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یا ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، تو انشاءاللہ یہ نوجوان گلی کوچے میں کٹ پڑے گا لیکن ناموس رسالت پر تمہیں اس طرح کا کردار ادا نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، قائد و اشارہ گواہ، قائد و اشارہ گواہ. تیرے بصیرت کو عمران خان سن لو ذرا، ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کے دور حکومت میں 3-4 کام ہوئے ہیں. ایجنڈا ہر دور کے حکومت میں رہا، دباؤ ہر دور کے حکومت میں رہا، لیکن اس کو مقصد حکومت بنا کر جو تم لے کر آئے ہو ایک کہ اس دور میں آپ نے توہین رسالت کے مرتکب ایک خاتون کو کتنے فخر کے ساتھ ان سے باہر بھیجا. اگر وہ بری ہے اور گناہگار نہیں ہے، پاکستان میں تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ اپنے باہر کے آقاؤں کے پاس بھیج کر اس کو فخر بھی کر رہے ہو تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کیا ذہنیت کا فرق. قادیانیوں کے مسئلے پر قادیانی نیٹ ورک ان 2 سالوں میں جتنا متحرک ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بین الاقوامی سطح پر متحرک ہوا ہے، مطلب ہے آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے نا، کہ وقت آئے گا پھر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. لیکن سن لو، ہم نے آپ کو ایسا نہیں کرنے دینا. ہم ہاتھ ہی نہیں مروڑیں گے، انشاءاللہ تمہاری گردن بھی مروڑ دیں گے.
میرے محترم دوستو، نعرہ تکبیر! قادیانیوں کے جو شعر ہے، میرے دوستو، تیسری بات سن لو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تحریک میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا کی سطح پر ہو، سیاسی محاذ پر ہو، ہر شخص اسرائیل کا وکیل بنا ہوا ہے اور کہتا ہے اسرائیل سے تعلق نہیں ہوگا تو کھائیں گے پیئیں گے کہاں۔ یہودیوں کے پیروی کا یہ اضطراب اور یہ شوق جو آج کے دور کے اس حکمران کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید انہی کے بارے میں فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن، کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کی قدم قدم بالش بالش اس طرح پیروی کرتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اگر وہ کوہ کی غار میں بھی گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلتے رہو۔ وہ جو سمسرے کو غار کرنے وزلتا دو قدموں سے صحابہ اکرام اور توقع یا رسول اللہ دا وصول یہود و نصارہ میں ہم بابا کو سلام، کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیشن گوئیاں آج یہ حکمران اس کا مصداق بن رہے ہیں۔ دنیا میں اور بھی حکمران ہیں جو اس کا مصداق بن رہے ہیں، کٹ پتلی حکمران جن کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے، وہ ریاستیں در حقیقت کالونیاں ہیں امریکہ کی، آج وہاں پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کا دباؤ ہوگا تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اسرائیل مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ میرے محترم دوستو، ہماری ایک جچی جلی رائے ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں ایک پاکستانی قوم رہتی ہے اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوں، لسانی فسادات ہوں، قومیتوں کے درمیان تعصبات ہوں، صوبائی نفرتیں ہوں۔ جمعیت علماء اسلام نے اور پاکستان کی دینی مذہبی سیاسی قیادت نے تاریخ سے اول دن سے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی اس نے قرارداد مقاصد پاس کی، آج وہ آئین کا حصہ ہے، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں۔ سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات پر اتفاق کیا، آج بھی اس پر اتفاق ہے، کسی مکتب فکر میں اس سے اختلاف نہیں کیا۔ سن 1973 کے آئین اور اس آئین کے اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم آئی، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ناموس رسالت کا قانون آیا، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں اور آج بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنی،
اس کے تمام سفارشات آج بھی متفقہ ہیں اور کسی مکتب فکر کا ان سفارشات میں اختلاف نہیں. لیکن پھر بھی یہاں پر مسلکی فسادات ابھارنے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی عمل کی صورت میں اور کوئی رد عمل کی صورت. اگر کوئی شخص سر بازار صحابہ کرام کے خلاف بازاری زبان استعمال کرتا ہے، پاکستان کے 70 سالوں میں ہمیں بھی کچھ تجربہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون کار فرما ہوا ہے. میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی جب ہے امریکہ اور مغرب کی ضرورت ہے. وہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں فوجی مہم جوئی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کے وسائل تک اس کی رسائی ہو اور اس پر قبضہ کرے. جنگ اس کی ضرورت ہے، لیکن بدنام مسلمانوں کا نام پروپیگنڈا ان کے خلاف ہے. اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلکی جنگ مکاتب فکر اور مختلف مسالک کی خواہش نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں وہ عناصر موجود ہیں کہ جب سرکار چاہتی ہے، حکمران چاہتے ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ ان کا سیاسی مفاد مسلکی تنازعات میں ہے، تو پھر وہ اس قسم کے تنازع کھڑے کرتے ہیں اور اس پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے وسائل خرچ کرتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں. دامن کو کوئی دار تو خنجر کو کوئی چھیڑ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. لہذا ہم نے رد عمل دیا اور یہ رد عمل ہمارا حق تھا، اور ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا کہ جس پر رد عمل آئے اور بالآخر مسئلہ فسادات تک جائے، عمران خان کے مفاد میں ہے کہ لوگ مسلکی طور پر لڑیں، خون خرابہ کریں، ان کی دکانیں چمکیں اور سیاسی دنیا سے لوگوں کے ذہن ادھر ہو جائے اور پھر وہ آرام سے حکومت کریں اور ہم اور آپ آپس میں لڑتے رہیں. لہذا یہ جو آج آپ کا اجتماع ہے، یہ ایک سیاسی اجتماع ہے اور آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی پاکستان کا آئین اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور جب آئین اور قانون کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے کیوں لڑاتے ہو؟ ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ وہ فوراً ہاتھ ڈالے اور اس کو کنٹرول کرے. نہیں کرو گے تو فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ لہذا ان چیزوں کو جمعیت علماء اسلام نے اور مجلس عمل نے ہمیشہ کنٹرول کیا ہے اور آج بھی ہم فسادات کی طرف نہیں جانا چاہتے، خون ریزی کی طرف نہیں جانا چاہیں گے. ہم ایک خاص حد میں رہ کر قانون کا حق استعمال کرنا چاہیں گے اور اس سے زیادہ نہیں. ملک کو فساد کی طرف لے جانا، قتل و غارت گری کی طرف لے جانا اور اس کو سوائے جذبات کی تسکین کے، ماضی میں بھی بہت ہمارے 20,000 تک نوجوان اسی مسلکی تنازعات میں شکار ہو گئے، اس طرف سے بھی یہی ہوا. کیا نتیجہ لگتا ہے؟ لیکن میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا، اور آپ اپنے اجتماع کو دیکھیں، پورے صوبے سے جس طرح فوج در فوج لوگ کھنچتے چلے آئے. آپ کو کسی نے پیسے تو نہیں دیے،
کسی نے کرایہ تو نہیں دیا، نہ آنے کا اور نہ جانے کا، تمہارے دل نے کہا کہ ہم نے جانا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس صوبے کی حکومت آپ ہیں، وہ نہیں جو حکومت کے مراکز میں بیٹھے ہوئے۔ آپ آگے بڑھیں گے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ خاک میں ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے تو ناموس رسالت کے تحفظ کی ضمانت ملے گی، آپ آگے بڑھیں گے تو ختم نبوت کے منکرین کے منصوبے اور ریشہ دوانیاں ماند پڑ جائیں گی، بے اثر ہو جائیں گی۔ ہم نے جہاد سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا ہے۔ یاد رکھیں، جب اسلام کو تکلیف آئے گی، جب ناموس رسالت پر حملہ ہوگا، جب ختم نبوت پر حملہ ہوگا، جب شعائر اسلام پر حملہ ہوگا، جب پاکستان کے نظریے پر حملہ ہوگا، تو نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، نہ آپ کی بیوروکریسی، نہ آپ کے سیاستدان، نہ آپ کے جاگیردار اور سرمایہ دار میدان میں آئیں گے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا مقصد زندگی ہے، اور اس کے لیے آپ اس میدان میں آنا۔ تو تیار ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، مذہب دشمن حکمران نامنظور، مذہب دشمن حکمران، وطن دشمن حکمران، اسلام دشمن حکمران۔ ہم نہ اس ملک میں آئین کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں، نہ قانون کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کے نظریے کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں، نہ اسلام کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں، نہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی توہین کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معتقدات ہیں۔ ہم مسلمان تب ہیں جب ہمارا ایمان، تو آپ یہیں سے ہدایات لیں گے، آپ کو ایک صحیح، حقیقی اور پاکستان کے مقصد سے عین مطابق راستہ دیا جائے گا، رہنمائی دی جائے گی، اور انشاءاللہ عزیز دنیا بھر کی سازش قوتیں ان کو ہم شکست دیں گے۔ اس لیے پاکستان کے اداروں کو بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ قائم معنی کیا کرو، انسان بن جاؤ۔ پاکستان کے عوام کا ایک عقیدہ ہے، پاکستان کا ایک مقصد ہے، تمہارے ریشہ زبانیوں کو ہم جانتے ہیں، تم کس راستے سے، کس طریقے سے اس ملک میں فسادات پیدا کرتے ہو اور پاکستان کے عوام کو اپنے مقصد کی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب کی آواز ایک ہے، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور یہ ابھی خبر آئی ہے کہ مہمان ایجنسی میں کوئی پہاڑ گرا ہے جس میں کافی مزدور شہید ہوئے ہیں۔ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے، خاندانوں کو اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جلسہ پشاور کا ہے، بس نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی ہوگا، انشاءاللہ کراچی میں بھی ہوگا، انشاءاللہ لاہور میں بھی ہوگا، اور اس سے آگے بھی ہوں گے۔ ہم جو مقصد طے کر کے میدان میں نکلے ہیں، اور اس کا بھی انتظار کریں گے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم مضبوط موقف دیں گے وہاں پر، اور اپنا سفر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تحریک کو کامیاب بنائے، اور غیر ملکی آقاؤں کے کٹ پتلیوں سے اللہ پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
لازمون په اجتماع کې ډېر ځوانان د خدمت باندې اخته وو په دې حبس کې خواران بېهوشه شوي هم دي هسپتالونو ته هم تللي دي هغوی لپاره هم دعا وکړئ چې الله تعالی یې دا خدمتونه او دا ستړې قبولې کړي او الله پاک صحت کامل ورکړي په تمامو صوبه کې او د صوبې نه بهر چې زموږ کوم مېلمانه راغلي دي او د سفر کړاو یې برداشت کړی ده او محنت یې کړی ده الله رب العزت دې د خدماتو دې اجر ورکړي او دنیا آخرت دې الله تعالی خوشحاله کړي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم ما وکړه خبر تاسو به پوه نه شوئ چې انشاءالله قانون جنګ به وپاره کوو وکیلانو ته خراج تحسین پیښ شو